ایئر انڈیا کا جہاز پاکستان کی ایئر اسپیس میں داخل ہو گیا. پاکستان نے وارننگ دی, جہاز واپس چلا گیا. دوستو یہ خبریں تھیں ہمارے سوشل میڈیا پہ 3-4 دن پہلے. ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا اس طرح کی من گھڑت خبروں سے. آئیے حقیقت سے پردہ اٹھاتے. دوستو 22 جون کو ایئر انڈیا کا ایک جہاز تھا, فلائٹ دلی سے امرتسر آ رہی تھی اور امرتسر ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈنگ کی اپروچ میں تھا, رن وے سامنے تھا. اس کو ATC نے کہا کہ نہیں تم لینڈ نہیں کر سکتے, گو اراؤنڈ کر دو. وجہ تھی کہ اس کے سامنے جو رن وے تھا جس میں لینڈ کرنا تھا وہ رن وے بزی تھا, ایمرجنسی ہو گئی تھی, کسی جہاز کو برڈ اسٹرائک ہوا تھا. اور یہ ایک روٹین کی بات ہے, جب برڈ اسٹرائک ہوا یا رن وے پہ جہاز کھڑا ہے, رن وے بزی ہے, اس وقت دوسرے جہازوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ گو اراؤنڈ کریں. گو اراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک بٹن دبانا ہے پائلٹ نے, اور ایک ان کے SOP کا حصہ ہوتا ہے. پائلٹ کا SOP پروسیجر نارمل ہے, جہاز کو بھی پتہ ہے, جہاز کے کمپیوٹرز کو پتہ ہے کہ وہ بٹن دبانے سے جہاز نے ایک نارمل روٹین میں اس نے دوبارہ کلائم کرنا ہوتا ہے, ایک خاص ہیڈنگ اور ایک خاص پیٹرن میں. ATC نے اسے بتایا کہ آپ نے ہولڈ پہ جانا ہے. ہولڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے دوبارہ کلائم کر کے ایک خاص پیٹرن میں آپ نے ایک لوپ بنا کے آنا ہے. چند سیکنڈ چند منٹ لگتے ہیں, اس میں پھر جہاز کو کلیئرنس دے دیا جاتا ہے. لیکن ہماری خبروں نے یہ کہا کہ جی پائلٹ کو برطرف کر دیا گیا, یعنی اسے سیک کر دیا گیا. دوستو یہ جھوٹی خبریں. یہ ایک روٹین ہوتا ہے, جہاز کو جو ہولڈ پیٹرن میں ڈالنا ہوتا ہے. دنیا میں کسی بھی جہاز کو کسی بھی وقت ATC کہہ سکتے ہیں لینڈنگ کے ٹائم پہ. اس جہاز کے ساتھ بھی ایسے ہوئے اور پھر اس کو دوبارہ لینڈنگ کے لیے کلیئرنس دے دی گئی. دوستو اس طرح کا جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ چونکہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہے خبریں کہ کسی جہاز نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر دی ہے, اس حد تک یہ خبر تشویشناک نہیں ہوتی بلکہ ایک رپورٹیبل ہوتی ہے. اب یہاں بھی یہ ہوا کہ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں تو پائلٹ کو انکوائری پہ ڈال دی جاتی ہے, انویسٹیگیشن پہ, اور یہ ایک روٹین ہے. اسے روسٹر سے نکال دی جاتی ہے, یعنی وہ اگر اس کے اگلے 4 دن 5 دن ڈیوٹیز ہیں تو اسے نکال دی جاتی ہے کہ وہ ریلیف پہ رہے, اور جب تک کہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ ایک روٹین پروسیجر. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں دوستو وہ انٹرنیشنل سول ایویشن کا جو ڈائجسٹ ہوتا ہے, سیفٹی ڈائجسٹ, اس میں بھی جاتی ہیں اور ایک ریکارڈ رہتا ہے. اور یہ ایئر لائن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ڈیوٹی ہوتی ہے, اور اس کا ایک نارمل پروسیجر ہے. اس پائلٹ کو بھی دونوں کو انہوں نے ڈیوٹی سے ہٹا دیا صرف اس لیے کہ انکوائری چل رہی ہے, برطرف نہیں کیا. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی تو جہاز جب دوبارہ کلائم کیا ہے تو اس کو ریڈار ویکٹرنگ کہا جاتا ہے. ATC نے اسے خاص ڈائریکشن دی کہ تمہاری ہیڈنگ یہ ہونی چاہیے, تمہارا الٹیٹیوڈ, کیونکہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ جہاز بہت سارے ہوتے ہیں, پائلٹ اپنی منمانی نہیں کر سکتا. اسے ایک خاص ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ تم اس ہیڈنگ پہ رہو گے جتنی دیر تک ہم تمہیں دوبارہ لینے کی اجازت نہیں دیں. اس جہاز کو بھی ریڈار ویکٹرنگ دی گئی. ویکٹرنگ کا مطلب ہے کہ اس کو ایک لوپ کا وہ انسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے یہ ہیڈنگ رکھنی اور آپ نے واپس جانا. اس نے دوبارہ ہیڈنگ سلیکٹ کی ہوگی رن وے کی, اور یہ جو لوپ ہوتی ہے دوستو, جو ہولڈ پیٹرن ہوتا ہے, یہ ایک سرکل میں جہاز گھومتا رہتا ہے. اب یہ سرکل جو ہے وہ اس وقت جہاز کی سپیڈ اگر ہم کہیں کہ 300 سے 400 کلومیٹر فی گھنٹہ لازمی ہوگی, یعنی 180 سے 200 ناٹس. تو اس وقت جہاز جب لوپ میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کا بارڈر امرتسر اور لاہور بہت نزدیک ہے, تو وہ پاکستان کا جو بارڈر ہے, انٹرنیشنل بارڈر, اس کو چند سیکنڈ کے لیے اس نے کراس کیا صرف اس ٹرن میں. ہم اس میپ میں, اس ڈائیگرام میں, اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اس نے اس وقت جو کراس کیا تو لائن سے تھوڑا سا ادھر چلا گیا تھا, جو کہ نارمل بات ہے کیونکہ جہاز ہے, کوئی گاڑی تو ہے نہیں, آپ بریک تو نہیں لگا سکتے. اس کے بعد وہ واپس جو ہے وہ ایک روٹین کے پیٹرن میں وہ انٹر ہوئے, واپس چلا گیا. اب یہ پاکستان کی طرف سے وارننگ آئی ہے نہیں آئی یہ تو بات کی بات ہے, لیکن بہرحال یہ ایک روٹین تھا. گو اراؤنڈ کرنا بھی روٹین ہے, ہولڈ کرنا بھی روٹین ہے, اور پائلٹس کو ڈیوٹی سے ریلیف کرنا یا روسٹر سے نکالنا یہ بھی ایک روٹین کا پروسیجر ہے. امید ہے ہمارے میڈیا کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے.